السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. 5 اگست اس خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی، حسینہ بنگلہ دیش سے فرار ہونے میں کامیاب. ایک دفعہ پھر بھارت کی جو ایک اسٹریٹجک پالیسی تھی پورے اس سب کانٹیننٹ کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کرنے کی، تیسری دفعہ بری طرح وہ فیل ہوئی. پہلے اشرف غنی افغانستان سے کئی بلین ڈالر لگا کے انہوں نے اس کٹ پتلی کو اسٹیبلش کیا اور فائنلی وہ بھاگا. وہ عوام کے ڈر سے موت کے ہاتھوں اپنے $6 کے بکسے لے کے جہاز میں فرار ہو کے کہاں پہنچا؟ نئی دلی. اس کے بعد سری لنکا 2021 میں راجہ پکسا بلین آف ڈالرز انڈین را اسپینڈڈ اپون راجہ پکسا گورنمنٹ. پبلک نے گھیرا، راجہ پکسا صاحب بھاگے، کہاں لینڈ کیا؟ نئی دلی. پالیسی فیلڈ. 5 اگست بنگلہ دیش 40-45 سال سے ان لوگوں نے بنگلہ دیشی عوام کو پاکستان سے دور کرنے کے لیے انویسٹ کیا فائنلی. اور ہر بات ایک ہی بات بولتے تھے کہ 2 قومی نظریہ کو ہم نے دفن کر دیا، 2 قومی نظریہ کو ہم نے بنگلہ دیش میں دفن کر دیا، ڈھاکہ میں دفن کر دیا. 5 اگست کو پبلک نے منہ کے اوپر جوتا مار کے جواب دیا ہے کہ یہ ہے 2 قومی نظریہ. جب بچہ ایک ہی نعرہ مار رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. بات یہاں ختم ہوئی. آگے چلتے ہیں. عبوری حکومت، آرمی نے ٹیک اوور کیا. اسٹوڈنٹ لیڈرشپ نے عبوری حکومت کے لیے ایک ہی نام دیا اور وہ تھا محمد یونس کا. محمد یونس کون ہے؟ یہ I was surprised by the selection of students upon this name. محمد یونس ایک بہت بڑا نام، نوبل انعام یافتہ ان مائکرو فائنینسنگ. ان کی ہسٹری کیا ہے؟ میں 2 منٹ لوں گا، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ محمد یونس ہیں کون. محمد یونس، یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے 1972-73 میں، جب چٹاگانگ یونیورسٹی کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر محمد یونس مائکرو فائنانس میں ایک ایسا آئیڈیا لے کے آتے ہیں کہ جس سے چھوٹے چھوٹے قرضے دے کے اور ان سے بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. محمد یونس یہ آئیڈیا لے کے مختلف بینکس، مختلف انویسٹرز کے پاس جاتے ہیں اور اپنا بینک رجسٹر کرانے کے لیے وہ بنگلہ دیش گورنمنٹ کو اپلیکیشن بھی دیتے ہیں، جو کہ بری طرح ریجیکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ محمد یونس جو تھا وہ انڈین بیکڈ انسان نہیں تھا. وہ پیور ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان تھا، سود کے اوپر بلیو نہیں رکھتا تھا، سود سے پاک بینکاری کرنا چاہتا تھا اور ایک جینون آرگینک مائکرو فائنینسنگ کا سسٹم لے کے آیا تھا، جس کو انڈین را نے اور حسینہ واجد نے بری طرح ان کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد اس سے فیصلہ کیا، he didn't give up. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ $800 کے ساتھ he started up from a village of Chittagong by himself. اور کچھ دوستوں نے ساتھ اس کو کچھ قرضہ ادھار پہ دیا. وہاں گاؤں میں جا کے اس نے 5 غریب عورتوں کو، گھروں کو سلیکٹ کیا اور ان کو وہ $800 قرضہ دیا. جب قرضہ دیا تو اس کے ساتھ اس نے پورا پلان بھی دیا. کسی نے پٹسن کے ساتھ جو تھا وہ اس نے دھاگا بنانا تھا، کسی نے کھانے والی چھوٹی ٹوکریاں بنانی تھیں، کسی نے وہ بطخوں کے اور مرغیوں کے انڈوں کے ساتھ اس نے اپنا وہ سسٹم چلانا تھا، اور کسی نے اس طرح چھوٹے چھوٹے سلائی مشین لے کے دی کسی کو، اور ان کو بڑی آسان قسطوں کے اوپر قرضہ دیا. اور وہ یہ آسان قسطیں یہ تھی کہ ڈیلی کا انہوں نے $1 واپس کرنا تھا، اور جس کو $100 دیا اس نے $110 دینا تھا. 10% سود کا نہیں تھا، وہ اس سائیکل پہ جانے والے بندے کا تھا جو 1-1 ریکور کرنے جاتا تھا، اس کی سیلری تھی. اس طرح یہ کام شروع ہوا اور چند ہی دنوں میں ان 5 گھروں نے اپنا پورا قرضہ اتارا اسی فائنینسنگ سسٹم کے تحت اور چھٹا گھر شامل کر لیا.
اس کے بعد 2 مہینے بعد 7واں گھر شامل ہوا، اور اس طرح دیکھتے دیکھتے پورا گاؤں اس میں شامل ہوا، اور گاؤں کے اندر ایک واضح طور پہ خوشحالی نظر آنے لگی۔ اچھا، اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے۔ محمد یونس صاحب نے قرضہ دینے کے لیے چند چھوٹی چھوٹی شرائط رکھی، وہ میں آپ کو وہ شرائط بتانا which are very interesting، جو کہ آپ شاید آپ کے لیے اور آج کے دور کے لیے اور آج کی نسل کے لیے وہ میٹر بھی نہ کرتا ہو، مگر دیکھیں کیا چھوٹی سی چیز کیا تبدیلی معاشرے میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اب وہ میں آپ کے سامنے وہ شرائط رکھتا ہوں جو محمد یونس صاحب نے قرضہ دینے والوں کے لیے رکھی۔ قرضہ لینے والے بچوں، خصوصاً بچوں کو ضرور سکول بھیجیں گے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی گھر میں بچہ یا بچی، اسپیشلی بچی ہو اور وہ سکول نہ بھیج رہا ہو، اس کو قرضہ نہیں ملے گا۔ چھوٹی عمر کے بچوں کی شادی نہیں کریں گے۔ شادی پر جہیز لینے یا دینے والے قرض کے مستحق نہیں ہوں گے۔ قرض لینے والے کم از کم 10 درخت ضرور لگائیں گے، جن میں سے 5 جو ہیں وہ پھلدار ہوں گے۔ گھر، رسوئی اور باتھ روم کی صفائی لازم ہوگی۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اگر کسی کا رپورٹ ہو گیا کہ کوئی قرض لینے والا ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا رہا ہے تو اس کا قرض جو ہے سیل کر دیا جائے گا۔ عورت یا بچوں کو مار پیٹ کرنے والا قرض کا مستحق نہیں ہوگا۔ محض 2 سال کے بعد اس گاؤں میں ایک خوشحالی نظر آنے لگی، اور یہ بات آہستہ آہستہ اس طرح پھیلی کہ گاؤں سے نکل کے ٹاؤن تک وہ پھیلا، ٹاؤن سے نکل کے وہ پورے چٹاگانگ میں پھیلا، اور چٹاگانگ سے پھیلتے پھیلتے وہ پورے کے پورے بنگلہ دیش کا مائکرو فائنینسنگ سسٹم اس سے کنٹرول ہو گیا۔ اور جب محمد یونس صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، نہ اس کی کوئی بلڈنگ تھی، نہ اس کی کوئی رجسٹریشن تھی، نہ اس کے کوئی سیکیورٹی چیکس تھے، نہ اس کی کوئی کلیئرنسز تھیں، نہ کوئی FBI ٹائپ کوئی محکمہ تھا جو ان کو آ کے مانیٹر کرتا۔ اٹ واز جسٹ ون مین تھنکنگ، جس نے پورے کے پورے مائکرو فائنینسنگ کو تبدیل کر دیا۔ 1984 میں یہ گرامین بینک کے نام سے انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اور فائنلی 72 میں جو پروجیکٹ شروع ہوا وہ 1984 میں اس کی اکنالجمنٹ ہوئی، اور گورنمنٹ نے اس کو ایک بینک کا سٹیٹس دے دیا۔ 2006 میں پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس صاحب نے مائکرو فائنینسنگ میں شاندار نوبل پرائز انعام حاصل کیا، جو کہ ایک ورلڈ لیول کی ریکگنیشن تھی، اور اس طرح انہوں نے یہاں تک نہیں چھوڑا، اپنے ساتھ 50 مزید مائکرو فائنینسنگ کے اداروں کو گرو کیا، اور جو ہر ادارہ جو تھا وہ تقریباً گرامین بینک کے برابر ایک مائکرو فائنینسنگ میں کام شروع کر دیا۔ چونکہ وہ شیخ حسینہ کی پالیسیز سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور جی حضوری نہیں کرتے تھے اور انڈین را کو جا کے سلام نہیں کرتے تھے، ہی وہ سیلف میڈ بندہ تھا جو کہ پورے کا پورا کام اپنا بنگلہ دیشی پبلک کے لیے کرتا تھا، اس لیے اس کو گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور شیخ حسینہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا تھا۔ تو فائنلی شیخ حسینہ نے اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا کے اور اس کو ٹارچر کر کے را نے اٹھا کے اس کو ہراساں کیا، اور اس کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کیے را نے 1-2، اور وہ فائنلی بھاگ کے کسی بیرون ملک میں جا کے اس نے پناہ لے لی۔ آج بنگلہ دیش میں اس وقت موجودہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو بنگلہ دیش میں 2656 برانچز ہیں گرامین بینک کی۔ اب یہ ساری بات بتانے کا میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، بات تھوڑی سی لمبی ہوئی جس کی میں معذرت چاہتا ہوں، مگر میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جو لوگ سوچتے ہیں کہ ایک آدمی تبدیلی نہیں لا سکتا، یہ غلط ہے۔ ایک آدمی تبدیلی لا سکتا ہے، وہ آدمی پورے کے پورے نظام کو، پوری کی پوری قوم کے مرال کو ہائی کر سکتا ہے، اور وہ آدمی کوئی اور نہیں ہے، وہ باہر سے نہیں آئے گا، وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے گھر والے ہیں، وہ ہماری عورتیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ایون ہماری مائیں ہیں۔ سو ایوری انڈیویجول، یہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں۔ یہ اقبال بڑا خوبصورت شعر فرما کے گئے، فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔